الله في أيام معدودات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، چند گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ 203 نمبر یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کریں۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب سے اچھے دن ہیں، سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ترین یہی دن ہے۔ ان دنوں کے حوالے سے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ یہ عشرہ جو ہے، اس عشرے کے بارے میں کیا کہا جائے؟ العشر وما ادراک ما العشر، ذی الحجہ کا یہ عشرہ آپ کیا جانیں؟ یہ ذی الحجہ کا عشرہ کیا ہے؟ عربی لوگ، عربی جاننے والے اس عشرے کے حوالے سے اس طرح اپنے جذبات بیان کرتے ہیں، العشر وما ادراک ما العشر۔ محترم بھائیوں، اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن، اور حدیث کے تحت افضل ایام الدنیا العشر، دنیا جہان میں سے سب سے افضل ترین دن وہ یہی عشرہ ہے۔ مختلف الفاظ صحیح احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، کہیں کہا گیا کہ سب سے افضل یہ عشرہ، کہیں کہا گیا کہ ان میں اعمال کیا ہوا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب۔ مختلف الفاظ کے اندر ان دنوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر سورہ فجر کی شروع کی چند آیات میں، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ ان آیات کے تحت بعض مفسرین نے بالخصوص صحابی رسول، ترجمان قرآن، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی بیان فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع والے دن اور راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی صحت کے ساتھ یہ دن عطا کیے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں کہ عظیم لمحات سے، عظیم گھڑیوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نیکی کی طرف ترغیب دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے، بعض گھڑیوں کو بعض گھڑیوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے، بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر اللہ فضیلت عطا فرماتا ہے تاکہ بندوں میں نیکی کا شوق پیدا ہو، نیک اعمال کی ترغیب پیدا ہو۔ دیکھیے، ایک نماز بیت اللہ میں پڑھی جانے والی اور ایک نماز دنیا کی تمام مساجد میں پڑھی جانے والی، لیکن اس سے افضل وہ بیت اللہ کی ایک نماز 1,00,000 سے زیادہ افضل ہے جو عام دنیا کی مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے۔ حالانکہ نماز نماز ہے، عبادت ایک ہی عبادت ہے، لیکن دنیا کی اور مسجدوں میں پڑھی جانے والی نماز اس کا ایک ہی ثواب ہے، اور وہی نماز بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ نفل نماز ہے، لیکن اگر نفل نماز دن کے بجائے رات میں پڑھی جائے تو اس کا مقام زیادہ ہے۔ فرض کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ رات کی نماز دن کی نفل سے کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح کچھ مہینوں کی نسبت شب قدر کی رات جو ہے، باقی ساری رات سالوں کی جو راتیں ہیں اس میں کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عبادت ہے، لیکن اور راتوں کی عبادت سے افضل شب قدر کی عبادت، اس کو بڑا مقام دیا گیا۔ اسی طرح دنوں میں سے افضل دن جمعے کو قرار دیا گیا، اس کی عبادت اور دنوں کے مقابلے میں بڑی عظمت والی ہے۔ تو محترم بھائیوں، سال کے دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام دنوں سے افضل قرار پایا ہے۔ یہ الگ بات ہے، محدثین میں اس میں بحث کی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہتر ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہتر ہے۔ دونوں کے اندر دیکھا، غور کیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی راتیں بڑی چوٹی کی راتیں ہیں، پورے سال میں نہیں آتی، شب قدر پورے سال میں نہیں آتی، اور ذی الحجہ کے جو دن ہیں وہ پورے سال میں نہیں آتے، کیونکہ حج انہی دنوں میں ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن ذی الحجہ میں ہوتا ہے، پورے سال میں نہیں آتا۔ تو یہی محدثین نے کہا، راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں سے افضل ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع والے دن پہلا عشرہ پورے سال کے عشروں سے افضل ہے۔ تو یہ دن عظیم الشان دن ہے، مجھے آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس عشرے کی اشراق کی نماز، ان دنوں کی اشراق کی نماز باقی پورے سال کے دنوں کی اشراق سے افضل ہے۔
کیونکہ یہ عظیم دن ہے۔ اس دن میں ادا کی جانے والی اشراق کی نماز پورے سال کے دنوں کی اشراق سے افضل قرار ہوگی۔ ان دنوں میں نفلی روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے۔ باقی پورے سال آپ روزے رکھیں رمضان کے علاوہ، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ سب سے افضل ہیں۔ رمضان کے بعد جو نفل روزے ہیں ان دنوں سے بڑھ کر اور کوئی روزے نہیں ہو سکتے۔ ان دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جائے گا، چاہے دعوت افطار ہو، آپ نے کسی کا روزہ کھلوایا تو یہ عمل باقی سارے سال کے روز افطار سے افضل ہوگا۔ پورے سال میں آپ دعوت افطار کرتے ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں۔ نفل روزوں یا روزے کی دعوت افطار ان دنوں میں جو کی جائے گی اور کسی دنوں میں اس کا اتنا مقام نہیں ہوگا۔ بہر کیف یہ باتیں آگے ذکر ہوں گی، میں نہیں کہتا۔ صحیح حدیث میں آپ نے خود فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نیک عمل اللہ کے نزدیک ان دنوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جو بھی عمل صالح کیا جائے اور دنوں کے مقابلے میں اور ان دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کیونکہ یہ عشرہ حج کا عشرہ ہے اور ان دنوں کو بڑی عظمت عطا کی گئی ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ بڑے چوٹی کے عمل کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور دنوں کے عمل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، سوائے اس آدمی کے جس کا مال بھی قربان ہو جائے، جس کی جان بھی قربان ہو جائے، وہ عمل تو ان سے بھی افضل ہوگا۔ لیکن اگر جس کی جان بھی قربان نہ ہو، مال بھی قربان نہ ہو، تو پھر ان دنوں کا جو عمل ہے وہ ان سے افضل قرار پایا ہے۔ محترم بھائیوں، ان دنوں کے حوالے سے ہمیں جو ترغیب دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح احادیث میں مسند احمد کے اندر فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ کہ ان دنوں میں اللہ کی پاکی بیان کرو اور اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی توحید بیان کرنا کہ یہ دن جب افضل ہیں تو ان میں یہ عمل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ نفلی روزے، قرآن کی تلاوت، دعائیں اور استغفار اور توبہ، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ استغفار توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے دنوں میں اگر ہم داخل ہوئے ہیں تو اچھے دنوں میں اپنے آپ سے گند کو دور کرنا چاہیے۔ گناہوں کا جو گند ہے، برائیوں کی جو گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ان دنوں میں سچی توبہ کرنی ہے، ان دنوں میں استغفار کرنا ہے، کیونکہ اچھے دنوں میں ہم اگر برے ہوں، اچھے اور برے کی ملاقات ہو تو اچھا نہیں لگتا، اچھے سے ملنے کے لیے اچھا بننا پڑتا ہے۔ تو اچھے دنوں میں اگر ہم داخل ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا، اپنے آپ کو گناہوں سے بری کر کے، صاف کر کے ان دنوں میں عمل کرنے ہوں گے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رہے، ان دنوں میں جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا، ان اللہ کے محبوب دنوں میں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اس کی وعید بڑی سخت ہے۔ اور دنوں کے گناہ اور ان دنوں میں کیے جانے والے گناہ، ان کا بھی کیا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، اس کی شدت، اس کی سختی بڑھ جاتی ہے۔
جہاں نیک اعمال کی ترغیب ہے وہاں گناہوں سے بچنا ہوگا کہ اچھے دنوں میں بھی برے عمل نہیں چھوڑ رہا، ان مبارک دنوں کے اندر بھی نحوست والے کام کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے جائیں، تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ ان دنوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان دنوں کے کیے ہوئے گناہ وہ بڑے بن جاتے ہیں، ان کی سزا بھی بڑی بن جاتی ہے، تو اللہ کا باغی نہیں بننا ہوگا، ان دنوں میں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، نیکیاں، نیک اعمال، عبادات ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ان دنوں میں اچھے اعمال کا آغاز کرنا چاہیے، ان دنوں میں اچھے کاموں کو شروع کرنا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو اس عشرے میں کسی مسجد کی بنیاد ڈالنی چاہیے، ان دنوں میں کسی مسجد کا آغاز کیا جائے، ان دنوں میں کسی مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، ان دنوں میں کسی مدرسے کا افتتاح کیا جائے کہ بڑے عظیم دن ہیں، ان میں عمل کیا ہوا اللہ کے ہاں بڑا عظیم ہوگا۔ ان دنوں میں اللہ ہمیں توفیق دے تو مسجد کی بنیاد رکھیں، مدرسے کی بنیاد رکھیں، اور اپنے گھر میں درس کا اہتمام کریں، زیادہ نہیں، 2-3 درس اگر ہو جائیں ہمارے گھروں میں، افضل دنوں میں اللہ کا افضل کلام ہمارے گھروں میں پڑھا جائے گا، دینی پروگرام ہمارے گھروں میں ہوگا، تو ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی۔ جو ہم خرچ کریں گے یہ اللہ کے ہاں بڑا مقبول بن جائے گا، اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں دینی پروگرام پر خرچ کرنا اس کا مقام بڑھ جائے گا۔ اور اگر اس دنوں میں یا ان دنوں میں کوئی اگر داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے کہ ان دنوں میں یہ اس عمل کا آغاز کرتا ہوں کہ میں داڑھی کو نہیں کاٹوں گا، داڑھی کو چھوڑ دیتا ہوں، تو یہ ثواب، یہ اس کی نیت، اس کا ارادہ بڑا عظیم ہوگا۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ سلف صالحین کے زمانے میں جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا تھا وہ شاید کوئی اور تھا، اب یہ کوئی اور ہے۔ وہ ذی الحجہ کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ بڑا عظمت والا تھا، بڑی برکتوں والا تھا، وہ شاید یہ نہیں ہے، فرق آ چکا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یا پھر یہ لگتا ہے کہ اس عشرہ کے جو فضائل تھے، جو اس کا مقام تھا، وہ شاید ختم ہو چکا ہے، اب اللہ نے وہ نہیں رکھا، کیونکہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں نیکیوں کا شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے شاید وہ مہینہ اور تھا، ان کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے یہ مہینہ، اس میں وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم سمجھتے ہیں وہ شاید پہلے تھا، منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، یہ چند دن گزر جاتے ہیں اور پھر ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فکر مند کو چاہیے کہ ان سے استفادہ کرے۔ رمضان کہاں ہے؟ چلا گیا۔ شب قدر کہاں ہے؟ گزر گئی۔ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ لمحات بھی گزر جائیں گے۔ اگر ہم نے اس میں صحیح اپنے آپ کو نیک اعمال پہ لگایا تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اور اگر ہم نے یوں ہی یہ وقت گزار دیا، ساری ہماری توجہ قربانی کے جانوروں پر ہوگی، ساری توجہ قربانی کے جانوروں پر، ان کو سنبھالنا، ان کو چارہ دینا، ان کو گھمانا، ان کو نہلانا اور ان کے ساتھ شغل کرنا۔ اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے ان کا بھی حق ہے قربانی کے جانور کا خیال کرنا، اس کا احترام کرنا، لیکن حد سے زیادہ ساری راتیں جاگ کر کوئی عبادت نہ کر سکیں، ساری رات جاگ کر اذکار نہ کر سکیں، ساری رات جاگ کر تہجد تو دور کی بات ہے، ہماری فرض نماز بھی نکل جائے، فرض کی نماز، صبح کی نماز نہ پڑھ سکیں، تو اس قربانی سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟
تو جہاں اگر ہم قربانی کے جانور کے لیے جاگتے ہیں، پہرے داری کرتے ہیں، اچھی بات ہے، وہاں اپنے وقت کو اللہ کے اذکار میں استعمال کرنا چاہیے، تلاوتوں میں استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اس کا اجر تو ہو، ہمارا فارغ ٹائم نہ گزرے۔ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ان دنوں میں نماز سے کچھ دیر پہلے آ کر، نماز سے اذان سے پہلے آ کر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، کہ چند دن ہیں، سال میں آتے ہیں، پھر سال کے بعد آئیں گے، اگر ہم مسجد میں جلدی آ کر تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، کتنا اجر ملے گا۔ اور محترم بھائیوں، پھر یہ اذکار، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تکبیرات اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا بہت بڑا ان کا مقام ہے، ان دنوں میں ہماری زبانوں پر جاری ہونے چاہیے۔ تو حدیث نے کہا اس میں زیادہ کیا کہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات جو بعض احادیث میں آئے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو بندہ کلام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کے بعد سب سے افضل یہ کلمات ہیں، یہ 4 کلمات، اللہ کی پاکی اور اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آتی ہے۔ ان الفاظ کو کہنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کچھ احادیث میں آیا ہے جب بندہ یہ 4 کلمات دنیا میں ادا کرتا ہے، یہ 4 کلمات عرش پر جاتے ہیں، عرش پر جا کر عرش کے گرد یہ چکر لگاتے ہیں، اور وہاں بن بناہٹ کی آواز آتی ہے، جس طرح کے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے۔ عظیم یہ کلمات، ان کے پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اگر ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ کہنے سے کیا ہے، ترازو بھر جاتا ہے، میزان بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ تملأ المیزان، صحیح مسلم کے حدیث کے سبحان اللہ کہنے سے ترازو ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اتنا بڑا ترازو اس چھوٹے کلمے سے بھر جاتا ہے، سبحان اللہ کہنے سے۔ اور والحمد للہ ولا الہ الا اللہ تملأان ما بین السماء والارض، یہ 2 کلمات زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں، اجر اور ثواب سے زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو یہ پر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اذکار چلتے پھرتے اگر 100 مرتبہ ہم نے کہہ لیے تو بہت ہم نے اجر حاصل کیا، بہت ہمیں اجر مل گیا۔ اس کے علاوہ محترم بھائیوں، جو عمل کر سکتا ہے، جو نفل نہیں پڑھ سکتا وہ تلاوت کرے، تلاوت کا بڑا ثواب۔ جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ دعا کر لے، جو دعا بھی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقات کرے جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ اور یہاں میں مشورہ دوں گا، میرا چھوٹا مشورہ، میری چھوٹی زبان، رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا اور بڑے اجر ثواب کا باعث ہے۔ اس مہینے میں ہم سب کی توجہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں دعوت افطار کی جائے، دعوت سحر کی جائے، راشن تقسیم کیا جائے، زکوٰۃ، صدقات، سب کی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن ان دنوں پر کیا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگر چند ہمارے بھائی، اللہ سب کو عطا فرمائے کہ رمضان میں بھی کریں، ان دنوں کے اندر بھی کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر رمضان میں سارے ہمارے بھائی کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھائی ہونے چاہیے کہ ان دنوں کی عظمت کی خاطر ان دنوں میں دعوت افطار کریں، ان دنوں میں سحری کا انتظام کریں، ان دنوں میں غریبوں کو صدقہ دیں، ان دنوں میں راشن تقسیم کریں، کیونکہ رمضان کے بعد
ان دنوں میں جو راشن تقسیم کرتا ہے، باقی 11 مہینے راشن تقسیم کرے اتنا ثواب نہیں ہوگا جو ثواب ان دنوں میں ہوگا۔ جو رمضان کے علاوہ ان دنوں میں دعوت افطار کرتا ہے اور 11 مہینے دعوت افطار کرے اتنا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان میں عمل کیا ہوا احب فیہن الی اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح صدقہ ہے، صدقہ جو ان دنوں میں کرتا ہے پورے 11 مہینے اگر صدقہ کرتا رہے اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا جو ان دنوں کا ہوتا ہے۔ تو جو بھی عمل، جو بھی نیکی ان دنوں میں کی جائے تو اس حوالے سے ہمیں بڑا اجر ملے گا، یہ موقع ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بھائی اللہ کے مہمان بن کر حج پر گئے ہوئے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے۔ دنیا بھر کے مسلمان گئے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کا حج قبول فرمائے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر ہمیں بھی جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ ہم حج پہ تو نہیں جا سکے، ہم یہاں ایسا عمل کریں ان سے پیچھے نہ رہیں۔ اور اگر ہم غریب ہیں، مالداروں نے قربانیاں لے لی ہیں، جانور خرید کیے ہیں، ہمارے پاس قربانی کی رقم نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کا شوق دیکھیے، صحیح حدیث میں آیا ہے کچھ مہاجرین میں سے غریب فقراء صحابہ آپ کے پاس آئے، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور والدرجات العلی والنعیم المقیم۔ وہ آئے بڑا درد لے کر، اللہ کے نبی یہ مالدار صحابہ جن کے پاس مال ہے یہ تو بڑے اجر لے گئے، ان کے پاس تو بڑی نیکیاں جمع ہو گئی، انہوں نے تو بڑے بڑے بلند درجات حاصل کر لیے، جنت کی نعمتیں لے لی۔ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے یصدقون باموالہم ولا نتصدقوا، فرق یہ ہے ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، وہ ہم سے درجات میں آگے نکل گئے، نمازیں ہماری برابر، روزے ہمارے برابر، لیکن امیری غریبی کا فرق ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ مال سے ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے رہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اندازہ کیجئے، ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے۔ حاجی لوگ چلے گئے، ان کے پاس مال تھا، ہمارے پاس مال نہیں، ہم حج سے محروم ہو گئے۔ قربانیاں کرنے والے قربانی کی تیاری کر چکے ہیں، ہم قربانی نہیں کر پا رہے، مال نہیں، ہم بھی ان سے پیچھے رہنے والے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے عمل کریں تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ نماز کے بعد کیا کہا کریں، یہ اذکار کیا کریں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ایک کم 100 ہو گئے، ایک کم 100 ہو گئے۔ 100 کو پورا کرنے کے لیے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بولا یہ پڑھا کرو، ان کے صدقات کے آپ برابر ہو جاؤ گے، وہ صدقات کریں گے، آپ یہ اذکار کرو گے، برابر ہو جاؤ گے۔ بہرحال آگے اور بات بھی آ رہی ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ جو اصل مقصد یہ تھا کہ جو صحابہ مالدار نہیں تھے، مالدار صحابہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کو رشک آتا تھا کہ ہم پیچھے کیوں ہیں۔ تو اگر حاجی لوگ حج کے لیے گئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ہم نہیں جا سکے، ہمیں بیٹھ کر ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ہم بھی آگے نکلیں۔ قربانی کرنے والے بھائی قربانیاں کر رہے ہیں، ہم اگر قربانی نہیں کر رہے، ہم بھی ایسے عمل کریں کہ ہم ان سے پیچھے نہ ہوں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے۔ تو ان دنوں میں میری آپ کی یہ کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اعمال کریں تاکہ یہ دن اللہ کے ہمارے اچھے لکھے جائیں۔ یہ سب سے اچھے دن
अच्छी इबादतों में, अच्छे अमाल में गुजरने चाहिए। मिसाली हमारा अशरा होना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें यहाँ माफ़ फरमाए, हमें अजर अता फरमाए। जो अरफा का रोज़ा है 2 साल गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अरफा का रोज़ा, 9 ज़िल्हज्जा का रोज़ा, उसका इतना बड़ा मकाम कि 2 साल गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर अल्लाह तौफीक दे तो पूरा ये 9 दिन रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। शुरू से कुछ भाइयों ने, कुछ बच्चों ने शुरू किए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ने जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ने इस्तिकामत दे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, फरागत नहीं है तो कम से कम 9 तारीख का रोज़ा या 8 और 9 दोनों का रोज़ा अगर रखेंगे तो बड़ा अजर, बड़ा सवाब होगा। तो बाहर कैफ इन दिनों में जो जो हम कर सकते हैं, चलते फिरते, बैठे हुए, लेटे हुए, जो हमारी ताकत है, माली इबादत, बदनी इबादत, तिलावतें, इस्तिग़फ़ार, दुआएं, जो भी कर सकते हैं करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।